محفل ہے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی، لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمن نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا. نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا. اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے. ابن عبد الرحمن کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی پہ پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا. نظر پھیرا، فوراً خیال آیا، او ابن عبد الرحمن، تیرا تو محبوب ہے، تیرا تو آقا ہے، وہ خوبصورت آقا، وہ پیکر حسن و جمال، وہ حسن کامل، وہ حسن خوباں، وہ سراپا حسن و جمال، تو نے ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پہ نظر. ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا. اقبال سے کسی نے کہا، اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا، جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں، منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا، کہاں تک انصاف کیا، لیکن بڑے عالم تھے، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. کہا، حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا اور آپ کہتے سنہری جالیاں خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے. فرمایا، ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کو کیا منہ. آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا. قبر اللہ کرے دیدار ہو اور ہو اور ہو اور خیر سے ہو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ظالم چہرے سے داڑھی منڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے، دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے، حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائے. مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے، کس کو دعائی دو گے، کس کی دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر. جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. بتاؤ جب وہی رسول روٹھ جائیں، ناراض ہو جائیں اور منہ پھیر کر کے، چہرے اقدس پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں. ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے. لوگوں کے سامنے خود ساختہ متقی پرہیزگار بننے والوں، اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے. اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں. سوچو ہماری تنہائی کیا ہے. ابن عبد الرحمن ایک نہ کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں. آقا نے نماز مکمل کی، جب نماز پوری ہوئی پوچھا، عمر، سلمان، کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمن؟ میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، میرا ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں. سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پہ پڑے، آنکھیں کھول دی. سرکار نے فرمایا، کیا حال بنا رکھا ابن عبد الرحمن؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہے. اور بڑی سادگی سے پوچھا، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا؟ میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا؟ سرکار فرماتے ہیں، ابن عبد الرحمن، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے، کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی. میں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں. سرکار نے فرمایا، پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سرکار نے یہ آیت پڑھائی، فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. لیکن ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا، میرا جرم بہت. آقا نے فرمایا، لے جاؤ ان کو گھر پہنچا دو. گھر پہنچ گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ گزرا. سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا، سلمان کیا حال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ ابن عبد الرحمن زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا.
اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دیں، میرے گناہ، بس ایک ہی آقا، اب میرے آقا کریم آقا، اللہ اکبر، سننا کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، اللہ اکبر، فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کے، یعنی یہ بتا دیتے کہ اس حضور اس سے ناراض نہیں ہے، گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ سرے بالی، انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور حال یہ ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اللہ اکبر، بستر پہ آ کے سرے بالی بیٹھ گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کیا حال ہے ابن عبد الرحمن، بندہ پرور غریب نواز آقا، میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں ہوئی، سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، ہائے ہائے کیا نصیبیں ہیں میرے نبی کے یاروں کے، اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فخر کریں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، لیکن ہائے رے عشق رسول، واہ رے عشق رسول، واہ رے غیرت عشق رسول، ابن عبد الرحمن نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا، جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا، تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے، آپ کی گود بہت مقدس ہے، اور میرے سر میں جو آنکھیں یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی، محیب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک نہ کردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے، اتنا آنسو بہایا، واللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے، گنہگار تو ہے نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی، اللہ یہاں تک فرما رہا ہے کہ ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا، جس کو آپ کے دل کا خیال ہو، قدرت کو اس کا خیال نہ ہو، آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، اے ابن عبد الرحمن دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے، طاقت نہیں تھی، پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا، اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبد الرحمن، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے، اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا، اتنا سننا تھا، چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، یہ عشق والوں کا حال ہے، آج سب کا خیال، نبی کے دل کا کوئی خیال، شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے، اللہ اوپر جائز ہم مانگے، اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے، کہاں ہو مسلمانوں، ابن عبد الرحمن زمین پہ گر پڑے، صحابہ نے اٹھانا چاہا، آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو، ایک نہ کردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا، ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں، ارے سچا عاشق تو بن، حضور کے دل کا خیال تو کر، پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں، ان کے کرم کی بات کیا ہے، ان کے کرم کی، جنازہ تو دور ہے، موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں، ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت، میں کہتا ہوں انہی کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرے عزیز اللہ اوپر آقا فرماتے ہیں غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو مجھے اطلاع کرنا، میں خود آؤں گا، اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین نے، جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے، انگلیاں
پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں، انگلیاں رکھ کے چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے، اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آج ابن عبد الرحمن کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، اللہ اکبر۔ یہ ہے عاشقوں کی شان۔ لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی، ہم نے عشق کیا نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے، علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے، استنجا کا طریقہ نہ جانے، غسل کا طریقہ نہ جانے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے، نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے، اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر، انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا۔ آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عشق اور علم۔ آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ، عاشق بھی بناؤ۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدی اور بیل سے تشبیہ دے گا، اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ فرق ہے۔ اگر میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے، یہ آیتیں ڈھونڈے گا۔ اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی نعت نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عین عشق کا عین، علم کا عین، اس پہ محنت کرو۔ لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو، ان کو انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اللہ اکبر، اور ان کو IAS بناؤ، IPS بناؤ۔ یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔